سب سے بڑا ظالم. ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے بڑھ کر جو منع کرے، روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے. گویا وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں داخل ہونے سے روکے، مساجد اللہ سے. ایذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اس کا نام لیا جائے، یعنی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے منع کرے. وسعی فی خرابہا، اور اس کی بربادی کی بھاگ دوڑ کرے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع دور سے ہی کچھ نہ کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ابرہہ کا واقعہ آپ سب نے پڑھا ہوگا، سورۃ الفیل کا ترجمہ اور کچھ نہ کچھ کہانی. اس نے کیا چاہا تھا؟ وہ کیا کرنے آیا تھا مکہ؟ کعبہ کو گرانے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل. ان کی چال کیا تھی؟ ان کی چال کہ آ کے کعبہ کو گرائیں. کیوں؟ تاکہ لوگ یہاں نہ آئیں، یہاں نہ اللہ کا نام لیا جائے، اس کے برعکس ان کے کنیسہ میں جائیں. تو بھی ایک مذہبی عداوت تھی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو حدیبیہ کے سال جب آپ عمرے کے لیے تشریف لائے تھے تو آپ کو حرم میں داخل ہونے سے روک دیا گیا. اور یہ کس نے روکا تھا؟ قریش نے. اصحاب الفیل کا لیڈر کون تھا؟ ابرہہ. یہاں اب کون ہے روکنے والے؟ خود قریش. اس وقت قریش کے خلاف انویژن تھی، اب خود قریش روک رہے ہیں. کس کو داخل ہونے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو. اور اس کے علاوہ بھی تاریخ میں کئی واقعات ملتے ہیں. اسے ٹیٹس نے بیت المقدس میں داخل ہو کے خرابیاں کی تھی، اسی طرح اور بھی وقتاً وہاں آگ لگائی گئی، توڑ پھوڑ کی گئی. اور آج دور تک ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کا حال کیا ہو رہا ہے، غیروں کے ہاتھوں بھی اور خود مسلمانوں کے ہاتھوں بھی. لیکن جو بھی کوئی اللہ کے گھر کو برباد کرے، اس میں فساد کرے، اسے ویران کرے، اسے اجاڑے اور اسے اس کے اصل مقصد سے دور کرے، وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا ظالم ہے. مسجد بنانے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان یذکر فیہا اسمہ. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے. آپ سب کو وہ قصہ یاد ہوگا کہ مسجد نبی میں ایک دفعہ ایک بدو آ گیا تھا اور اس نے آ کے کیا کیا؟ پیشاب کرنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو مارنے کے لیے بھاگے تو آپ نے روک دیا. جو کر رہا کرنے، جو کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیار سے سمجھایا. آپ نے فرمایا، آپ کے الفاظ ہیں، ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر. یہ مسجدیں پیشاب اور گندگی وغیرہ کے لیے نہیں ہیں. انما هي لذکر اللہ. یہ مسجد کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے. والصلاۃ، اور نماز کے لیے. اور نماز بھی کیا ہے دراصل؟ اللہ کا ذکر. ولذکر اللہ اکبر، اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی قسم. اور وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی قرات کے لیے. یہ ہے مسجد کا ہول سول مقصد. اور جو اس مقصد میں خلل ڈالے کہ لوگ وہاں نہ ذکر کر سکیں بیٹھ کے، اور ذکر کی ایک قسم تسبیح وغیرہ ہے اور دوسری قسم کیا؟ پڑھنا پڑھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی تعلیم دیا کرتے تھے، اور تعلیم بھی کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد کا ایک ذریعہ ہے. تو مسجد میں داخل ہونے کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ وہاں جا کر میں کیا کروں گا؟ یا تسبیح کروں گا، ذکر کروں گا، یا پھر پڑھاؤں گا دین کی کوئی چیز، یا پھر نماز، یا پھر اور کیا؟ قرآن کی تلاوت. اور اس کا ایک احترام ہونا چاہیے. اور جو کوئی اس کام کے لیے آنا چاہیے اسے آنے دینا چاہیے. دروازے اس کے بند نہیں کرنے چاہیے. ہاں اگر ضرورتاً کبھی مسجد کا دروازہ بند کرنا پڑے تو وہ اس میں نہیں آئے گا. مثلاً کب بند کرنا پڑتا ہے؟ صفائی کے وقت، یا پینٹ وغیرہ کے لیے، یا کوئی رینوویشن ہو رہی ہو، اس وقت اس ایریے کو کارڈن کر دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح کبھی رات کے وقت کہ کوئی بھی نہیں آتا اور اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو لوگ آ کے چیزیں چوری کر کے چلے جائیں گے تو اس کو لاک کرنا پڑے، وہ اس میں نہیں آتا. یہاں جس روکنے کی بات ہو رہی ہے وہ ہے لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنا. اور خرابی اور اجاڑ کے لیے مسجد کو برباد کرنا اصل ظلم ہے. اور بربادی بھی دو طرح کی ہوتی، ایک ہے حصی اور ایک ہے مانوی. حصی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فزیکل سینس میں کہ وہاں پر کوڑا پھینک دیا جائے، اس کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے، بچوں کو ایسے چھوڑ دیا جائے، وہ ان کے نیپیز اور ان کے جو ڈائپرز ہیں وہ ان کو ادھر ادھر چھوڑ دیا جائے، یا ٹشو چھوڑ کے آ جائیں، یا کئی لوگ اعتکاف کرتے ہو کھانا کھاتے تو وہ کھانا پھینک دیا جائے، یا ویسے اگر صفائی کے لیے کوئی بھی اس کی کیئر نہ کرے، اس کی طرف توجہ نہ دے. یہ سب حصی خرابی، حصی فساد ہے. یعنی کوئی بھی چیز جو مسجد کی صفائی اور ستھرائی اور اس کی ظاہری جو حالت ہے اس میں بگاڑ کا سبب بنے تو وہ بھی خراب میں آتا ہے. اور دوسرا کیا؟ مانوی. مانوی فساد کیا ہے کہ اس میں
اللہ کا نام نہ لیا جائے، کوئی نماز پڑھنے نہ آئے، یا کوئی آئے تو اس کو ایسی ڈانٹ ڈپٹ کی جائے کہ وہ دوبارہ نہ آئے، یا اس کو ایسا ٹانٹ کیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ اس میں اللہ کے سوا اوروں کی بہت باتیں ہوں، کیونکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں نماز تو بالکل چھوٹی سی پڑھاتے ہیں اور باقی دنیا بھر کی پالیٹکس اس میں چلتی ہے، دنیا بھر کے قصے کہانیاں، نماز چھوٹی، خطبہ بہت لمبا، اور خطبے میں بھی اللہ رسول کا ذکر کم اور دنیا کی سیاست زیادہ، یا لوگوں کے منفی جذبات کو بھڑکانا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ فیڈ اپ ہوتے ہیں اور وہ خطبے میں جاتے ہی نہیں ہیں، وہ جاتے ہیں عین نماز کے وقت کہ ہم نہیں یہ باتیں سننا چاہتے۔ تو یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سب چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، اللہ کے گھر کو ویران کرنے کا باعث بن جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح شاپنگ سے منع کیا گیا، مسجد کے اندر خرید و فروخت اس سے منع کیا گیا، ایسے فضول اعلان جس سے اصل ذکر جو ہے وہ متاثر ہو اس سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ ایک شخص نے اعلان کیا مسجد میں اس کی کوئی چیز گمی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری یہ چیز نہ لوٹائے، تمہیں ملے ہی نہ۔ یعنی مسجد کو کھیل نہیں بنا لیں جی، یا مسجد کا ممبر کا جو سپیکر ہے اسے ادھر ادھر کی فالتو باتوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اللہ کا ذکر یا ذکر سے متعلق جو کوئی چیز ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اس چیز کے لیے استعمال ہو۔ اسی طرح لڑائی جھگڑا، آپس کی پالیٹکس، پھر مذہبی تعصب، گروہ بندی، فرقہ واریت، یا پھر شرکیہ کام، غیر اللہ کو پکارنا، یا پھر خطبے کے دوران گالی گلوچ کرنا یا کسی کے اوپر لان تان کرنا، یہ تمام چیزیں مانوی طور پر فساد اور خرابی کا ذریعہ بنتی ہیں، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ مساجد کو جس مقصد کے لیے وہ بنی ہے اسی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، ان کو اپنے ذاتی یا کوئی سیاسی مقاصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، یا کوئی دنیا کمانے یا شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، انہیں اللہ کے ذکر ہی کے لیے خاص رہنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں جگہ رکھ کے اور خود باہر نکل جاتے ہیں ادھر ادھر، اور دوسرے لوگ جو آتے ہیں ان کو جگہ نہیں اندر ملتی، ہوتا نا ایسے، یہ بھی منع ہے، یہ حرمت میں آتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور اٹھ کے ایک سیکنڈ کے لیے ادھر ادھر گیا ہے تو وہ تو اپنی جگہ روک سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جلدی آ جائیں اور آ کے تو آدھی لائن جو ہے اس میں چیزیں رکھ کے تو خود جا کے تو کچھ کھیل کود شروع کر دیں، اور جو پہلے آئے مسجد میں عبادت کے لیے بیٹھنا چاہیں ان کو اگلی صف میں جگہ ہی نہ ملے، ایسا کرنا منع ہے، یہ بھی ذکر سے روکنا ہے۔ ہاں اگر کوئی مسجد کے اندر جگہ رکھ کے آگے پیچھے تو اس کو اجازت ہے، لیکن اس کو علماء نے حرام قرار دیا ہے کہ کوئی جگہ روک کے خود باہر نکل جائے اور اپنے دنیا کے کام کاج کر کے پھر سب سے آخر میں اور لوگوں کی گردنیں پلانگتا وہاں جا بیٹھے آگے، یہ کرنا بھی غلط ہے، یہ ظلم کے کام ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کا حق مارنا یہ بھی ظلم ہے۔ ومن ازلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی بربادی کے درپے ہو۔ اولئک، یہ لوگ، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے جائز، کیا، ان یدخلوہا، کہ وہ اس میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ مسجد کے اندر کیسے داخل ہونا چاہیے؟ اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کا خوف دل میں ہو کہ میں اندر جا رہا ہوں، کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو اللہ کو پسند نہ آئے، یا یہ کہ میں ایسی نماز پڑھوں کہ وہ قبول ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں عبادت کروں اور میری عبادت ریاکاری میں آ جائے، کیونکہ مسجد میں اگر کوئی زیادہ دیر بیٹھا رہے تو اس کے دل میں شیطان کیا ڈالنے لگتا ہے، تم تو بڑے نیک ہو، دیکھا سارے چلے گئے ہیں اور تم یہاں اکیلے بیٹھے عبادت کر رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو، دیکھا آج تو کسی نے سنتیں پڑھی نہیں، صرف تم ہی ہو جو سنتیں پڑھ رہے ہو اور نفل بھی پڑھ رہے ہو۔ تو اگر کوئی اس کو ایسا کرتے دیکھ لے تو خوش ہونے لگے، نہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں عبادت ضائع نہ ہو جائے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ڈسگریس ہے، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ تو گویا مسجدوں کو نقصان دینے والوں کے لیے دوہری سزا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ سورۃ انفال میں آتا ہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اللہ ان کو عذاب کیوں نہ دے حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ تو وجہ کوئی بھی ہو، لیکن اصل چیز ہے نتیجہ، کہ ہمارے کس کام سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے، مسجد آباد ہو رہی ہے یا ویران ہو رہی ہے، مسجد اپنا مقصد پورا کر رہی ہے یا نہیں پورا کر رہی۔ کوئی بھی مسجد ہو، کسی بھی مسجد کے آپ متولی ہوں یا وہاں جانے والے ہوں،
تو وہ صرف کسی امام یا کسی خاص شخص کے اوپر منحصر نہیں ہوتا، پوری کمیونٹی مسجد کو یا آباد کرتی ہے یا ویران کرتی، آباد کرتی ہے جا کر اس کا خیال رکھ کے اس میں اصل مقصد پورا کر کے، یا ویران کرتی ہے کہ وہاں جا کے کوئی صدارت یا کرسی یا کوئی عہدہ لینے کے لیے یا کوئی خاص مقاصد پورا کرنے کے لیے، نام شہرت کمانے کے لیے۔ تو اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیز جو اس آیت سے انڈائریکٹلی پتہ چلتی ہے کہ گناہوں کے بھی درجے ہیں، کوئی ظالم ہوتا ہے اور کوئی اظلم ہوتا ہے، نیک کام کرنے کے بھی درجے ہوتے ہیں، کوئی کم درجے کا فضیلت والا ہوتا ہے، کوئی اس سے زیادہ، کوئی اس سے زیادہ۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، انسان جیسا عمل کرتا ہے ویسے ہی اس کو درجہ ملتا ہے، خواہ گناہ کا کام یا کوئی نیکی کا کام۔ چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ورنہ یہ ہے کہ مسجد کے جو آداب ہیں ان کو ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ آداب زندگی ایک کتاب ہے، یہاں بھی شاید اویلیبل ہو، گھر میں اگر رکھی ہو کہیں لے کے پہلے کی تو اسے جا کے کھولیں، مسجد کے آداب پر چیپٹر کو پڑھیں۔ منہاج المسلم ایک کتاب ہے، اس میں بھی ہوگا، یا کسی اور کتاب سے جو آپ کے پاس اویلیبل ہو، کیونکہ یہاں خاص طور پر خواتین کو بھی مسجد جانے کی ضرورت رہتی ہے۔ کہیں جانے سے پہلے اس کے ادب، آداب اور مینرز پتہ ہونے چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں اور نیکی کمانے کی بجائے الٹا گناہ کما کے وہاں سے نکلے۔ اور کئی لوگ تو مسجد کو ایک پکنک کی جگہ بنا لیتے ہیں، وہاں بیٹھ کے دنیا بھر کی باتیں، کبھی سو رہے ہیں، کبھی کھا رہے ہیں، کبھی ہنس رہے ہیں، کبھی کچھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ بھی درست نہیں۔ تو مسجد کی جو سینکٹٹی اور اس کا جو تحفظ اور ادب، احترام، اس کی محبت اور اس جگہ کی جو ویلیو ہے وہ سب ایمان والوں کے دل میں اجاگر ہونی چاہیے۔